سوچنے تو صرف صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل على اجازت دو. زمانہ زیر رہتا شجاعت ایسی ہوتی ہے زمانہ زیر رہتا ہے شجاعت ایسی ہوتی ہے خدا خود پاک رکھتا ہے طہارت ایسی ہوتی ہے نبی آتے ہیں چوتھے آسمان سے مقتدی ہونے نبی آتے ہیں چوتھے آسمان سے مقتدی ہونے محمد کے گھرانے کی امامت ایسی ہوتی ہے زمانہ زیر رہتا ہے صلوات بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل جو تھے اقدار سب کے جانے پہچانے بدل ڈالے بدل سکتے نہ تھے لاکھوں سے تنہا نے بدل ڈالے حیات
تم ایمان و سیاست عزت و ذلت حیات و موت ایمان و سیاست عزت و ذلت زمین کربلا نے سارے پیمانے بدل ڈالے جو تھے اقدار. صلوات. مرثیہ کے 3 بند ہیں. ایک فاتحہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسیر ستم چلے جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر برنا بدر دو عالم چلے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے. ارے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں یہی ایذا اٹھاتی ہوں. ارے دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی. ہائے ہائے میرے مسافر کر بو بلا حسین. ہائے ہائے میرے غریب میرے محلقہ حسین. ہائے ہائے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین. ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا. ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا. پیاسے گلے پہ خنجر بیداد چل گیا. ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل. پیاسے گلے پہ خنجر بیداد چل گیا. ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا. ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا. ارے یہ کہہ کے سر کو پیٹتی روئی وہ دل جلی. آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی. گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے بندھی. کہتی ہے ماریا سے وہ بات چشم تر چلی. ارے کہتی ہے ماریا سے وہ بات چشم تر چلی. ہائے ہائے میں کربلا
بلائے محلہ میں لوٹ گئی ارے پردیس میں آ کے برادر سے چھوڑ پردیس میں آ کے برادر سے چھوڑ گئی جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے صلو علی محمد وآلہ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اور خصوصاً پاکستان میں مسلسل مؤمنین جرم حب اہل بیت میں شہید کیے جا رہے ہیں اور تازہ بھی کل ہی 19 زائرین شہید کیے گئے ہیں اور اس سے زیادہ عراق میں زائرین شہید کیے گئے ہیں مسلسل یہ ظلم جاری ہے ان کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جناب حسین علی یزدی صاحب مرحوم سیدہ یزدی صاحبہ مرحومہ شیخ علی یزدی صاحب مرحوم فاطمہ یزدی صاحبہ مرحومہ وحید حسینی صاحب مرحوم محمد وسیع خان صاحب مرحوم کنیز کبریٰ مرحومہ مریم شیرازی مرحومہ خانم سلطان مرحومہ محمد علی صاحب مرحوم حسین شیرازی صاحب مرحوم کریم شیرازی صاحب مرحوم اور جملہ مؤمنین المؤمنات سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص اب ہم آپ سے قریب ہو گئے تو آپ بھی تھوڑا سا ہم سے قریب ہو جائیے تھوڑا سا صف جماعت متصل رہنی چاہیے اس طرح یہ بھی صف جماعت ذکر اہل بیت ہے صلوات محمد وعلی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الصلوات اذان گرامی قدر ظاہر ہے کہ آج یہ پہلی مجلس ہے اس سلسلے مجالس کی جو
سبا سینٹر میں 40 کے سلسلے میں قائم کی گئی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ اس پہلی رات میں ایک اور رات ہے جس میں پوری دنیا اس وقت مصروف ہے۔ نیو ایئر ایو ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات بہترین عمل میں مصروف ہیں، اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ جتنا بھی اس پر فخر کریں کم ہے کہ اس رات میں لوگ ہر طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں کہ اس کا نہ کوئی فائدہ دنیاوی ہے ان کے لیے نہ اخروی۔ اگر آپ ذکر اہل بیت کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی جانب سے۔ ہم نے 7 مجالس کے سلسلے کے لیے ایک عنوان منتخب کیا ہے، اور وہ ہے عرفان حجت اور اصلاح معاشرہ۔ یہ 2 بظاہر الگ الگ موضوعات ہیں۔ عرفان حجت یہ ایک موضوع ہے اپنی جگہ، اصلاح معاشرہ یہ ایک موضوع ہے اپنی جگہ، اور عموماً آپ انہی موضوعات پر یا اس سے ملتے جلتے موضوعات پر الگ الگ تقاریر سماعت فرماتے رہے ہیں۔ اکثر علماء کرام معرفت ائمہ پر اور معرفت حجت پر گفتگو کرتے ہیں، بہت سے علماء اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان دونوں میں ایک بہت ہی قریبی لنک ہے، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کو ملا کر آپ سے بات کریں، عرفان حجت اور اصلاح معاشرہ۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ معاشرہ اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، خرابیوں سے پاک ہو، برائیاں نہ ہوں معاشرے میں۔ ہر اچھے انسان کی ایک خواہش ہے، اور اسی خواہش کی بنیاد پر پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ ایسی تحریکیں نکلتی ہیں کہ چلیں ہم معاشرے کی اصلاح کریں۔ تحریکیں ہوتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں اصلاح معاشرے کے لیے، اور انڈیویجولز اس سلسلے میں کوشش اور کاوش کرتے ہیں تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، تحریکوں کے ذریعے، کہ معاشرے میں برائیاں نہ ہوں، معاشرے میں اصلاح ہو۔ چلو ہم معاشرے کو ٹھیک کرتے ہیں، معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے۔ آپ جب 4 آدمی کہیں بیٹھیں گے اور بات سوسائٹی کی آئے گی تو سوسائٹی کی اچھائی کم ہوگی، برائیاں زیادہ بیان کی جائیں گی۔ معاشرہ بگڑ گیا ہے، معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، دیکھیں یہ ہو گیا، اور ہر شخص کوئی نہ کوئی ایک خرابی بیان کرے گا۔ کچھ خرابیاں مشترک ہیں کہ جو ہر شخص اس کو بیان کرتا ہے، کچھ خرابیاں ایسی ہیں کہ آپ شاید پہلی بار کسی سے سنیں گے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب اصلاح کی بات ہوتی ہے، اصلاح اور کسی بھی بگڑی ہوئی شے کو سدھارنے کی بات ہوتی ہے، مخصوصاً معاشرے کو، تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب سوچیں، جو میرے دماغ میں بات ہے وہی سب کے دماغ میں آنی چاہیے۔ اس وقت آپ 100 آدمی یہاں بیٹھے ہیں، مثلا 1000 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا 7 مجلس سے پڑھنے جا رہے ہیں، کس موضوع پہ مولانا کو پڑھنا چاہیے؟ ہر شخص آپ کے ہاتھ میں ایک موضوع کی فہرست دے دے گا، اور کم سے کم ایک موضوع پر ضرور اصرار کرے گا۔ یہ فطرت ہے۔ آپ مجھ سے بھی پوچھیں تو میں کہوں گا کہ بھئی مولانا کو اس پہ پڑھنا چاہیے، آپ سے پوچھیں تو کہیں نہیں مولانا کو اس بات پہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کہیں نہیں کمال ہے، ہر موضوع پہ پڑھتے ہیں، اس پہ نہیں پڑھتے، اس پر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ بھئی اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرے کے اوپر پڑھیں کہ یہ والا پڑھیں، یہ موضوع پڑھیں، یہ موضوع پڑھیں، تو ہر شخص ایک موضوع لے کر آئے گا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ موضوعات الگ الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر شخص کی نظر میں
جو چیز بگڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ جس ایکسپیرینس سے وہ خود گزرا ہے، اسی کو سمجھتا ہے کہ بس چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تو بس یہی ہو رہا ہے ہر جگہ، اور اگر میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ کسی کے خیال میں یہ ہے کہ اگر نماز پڑھا جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اگر غیبتیں بہت ہوتی ہیں یہ موضوع لیا جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ نہیں، اگر جھوٹ بولنا لوگ چھوڑ دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا نہیں، یہ سب باتیں چھوڑیں، اگر بچے ماں باپ کی سننے لگیں تو اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور علماء سب پڑھتے ہیں اور اس بات کو نہیں پڑھتے کہ بھئی اولاد کو والدین کی بات سننی چاہیے۔ خواتین سے اگر پوچھیں آپ کا کیا خیال ہے، کہیں گے بہترین موضوع یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق پڑھے جائیں اور شوہروں کو بتایا جائے کہ زوجہ کا حق اسلام میں کیا ہے، اور اگر پڑھ دیا تو بس پھر وہاں سے پریشر آنے لگتا ہے مینجمنٹ پر کہ انہی مولانا کو بلائیے نیکسٹ ٹائم۔ اب ان سے اچھے کوئی مولانا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کیا موضوع پڑھا ہے، کیا بات کہی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی عورتوں کے لیے کھانا پکانا واجب نہیں ہے۔ اب اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کے اوپر یہ سب چیزیں واجب نہیں ہیں، صرف 2 چیزیں واجب ہیں، 3 چیزیں واجب ہیں، ختم۔ عورتوں کا حق سمجھو، ٹھیک۔ دوسری طرف اگر عورتوں سے کہہ دیا کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہرے کے حقوق سمجھیں تو شوہر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ان سے اچھے مولانا کوئی نہیں ہے۔ تو جانے محترم توجہ کیجئے، میں اس کی فہرست بیان کر سکتا ہوں اور اس پہ بول سکتا ہوں اور مسلسل اس کے تعلق سے آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بھی ذہن میں کوئی ایک ایسی بات ہوگی کہ مولانا نے 4-5 مثالیں تو دے دیں لیکن وہ بات نہیں کہی جو میرے دماغ میں ہے۔ یہ موضوع ہونا چاہیے۔ تو انسان جس ایکسپیرینس سے گزرتا ہے اور جس تعلق سے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں یہ خرابی آئی اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ غلط اس لیے ہوا کہ جس نے میرے ساتھ یہ غلط کیا اس کو پتہ نہیں کہ یہ چیز غلط ہے، لہٰذا کوئی اس کو آ کر بتائے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم بیٹھ کر ایک فہرست بنائیں معاشرے کی برائیوں کی تو ایک اتنی طولانی فہرست بنے گی کہ 7 نہیں 70 نہیں 700 مجلسیں جو ہے ناکافی ہوں گی ان موضوعات کو کور کرنے کے لیے کہ بھئی کیسے ہو کہ ہم ان معاشرے کی ان برائیوں کو کیسے ختم کریں۔ ان ختم کرنے کو اصلاح کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آج میری تمہیدی مجلس ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو اب میں نے یہ سوچا اپنے طور پر، ذاتی طور پر، کہ بھئی اس کا کوئی تو حل قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے پیش کیا ہوگا، یعنی ہم کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں کہ نہیں قوم کو مختصر وقت میں کہ جس سے ان تمام برائیوں کا علاج ہو جائے جو معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ شریعت نے کوئی اس کا علاج دیا ہے؟ اس لیے کہ اتنے موضوعات ہم کہاں تک پڑھیں؟ ہمارے سامنے بچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نوجوان بھی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بچیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے خواتین بھی ہیں، ہمارے سامنے مرد بھی ہیں، ہمارے سامنے قوم کا ہر فرد ہے، صاحبان علم بھی ہیں اور عام افراد بھی ہیں، سب ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو ہم ہر شخص کو کیسے کوئی ایک پیغام دیں مختصر سے وقت میں؟ کوئی ایسا کچھ ہے معاملہ؟ کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کوئی علاج ہے؟ ہاں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، علاج کی بات کرنے سے پہلے مرض کی تشخیص کی جائے۔ جب تک ڈاکٹر، طبیب مرض کو ڈائیگنوز نہیں کرے گا، پرسکرپشن اگر وہ لکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا نقصان زیادہ ہو بنسبت فائدے کے۔ تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ بیماری کدھر ہے۔ تم نے کہا یہ ایک بیماری، اس نے کہا یہ ایک بیماری، اس نے کہا یہ ایک بیماری ہے، اور ہر شخص ایک علاج لے کے چلا ہے کہ بھئی اس کا علاج یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ایکسپیرینس سے وہ گزرا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی کو بخار ہوا، وہ دوا لے کر آئے کہ بھئی یہ دوا لے لیجئے۔ نہیں بھئی ہم آپ سے یہ دوا نہیں لیجئے، بالکل یہ صحیح ہو جائے گی۔ آپ کو بخار رہنے کا، ہاں بھئی مجھ کو بھی بخار ہوا تھا تو میں نے یہی دوا کھائی تھی۔ آپ کو بخار کس لیے ہوا تھا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی دوا کیا لکھی گئی تھی، آپ وہی مجھ کو دیے دے رہے ہیں۔ درد ہوا کسی کو، تکلیف ہوئی، توجہ کیجئے گا،
کہا سینے میں تکلیف ہو رہی، ہاتھ میں تکلیف ہوئی، پیر میں تکلیف ہوئی، سر میں درد ہوا، کہا ٹینول کھا لیجئے، ایڈویل کھا لیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے. کھا لیا، واقعی ٹھیک ہو گئے. ایک ہفتے کے بعد ان کے پورے جسم میں درد ہوا جیسے بخار کا درد ہوتا ہے. انہوں نے کہا ایڈویل کھا لیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گئے واقعی. تو کہا یہ تو ہر درد کی دوا ہے. اب ان کے سینے میں درد ہوا، سینے میں درد ہوا. اب سینے کا درد کچھ اور درد تھا. وہ انہوں نے کہا اب یہ ایڈویل کھا لیجئے. وہ جتنی دیر میں ایڈویل ڈھونی گئی اس وقت تک یہ ختم ہو گئے. یہاں تو ہر درد کی دوا ایڈویل یا وہ درد کی، اس لیے کہ درد دیکھو کون سا ہے. مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، بس میں آ گیا، تمہید سے گزر چکا. مشکل یہ ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل پڑتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ بھئی وہ بیماری کیا ہے جس کا علاج لے کر میں نکلا ہوں باہر، اس بیماری کو سمجھتا نہیں، اصلاح کی بات کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ سارا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اصلاح نہیں ہو پاتی. اور اصلاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مصلح اگر اصلاح کرنے کے لیے باہر نکلے تو اس کا اثر سب پر ہو جائے، ایسا بھی نہیں ضروری. حضرت نوح کتنے سال انہوں نے محنت کی؟ کتنے سال؟ آپ نے کہا 950. قرآن نے کیا کہا؟ الف سنتن الا 50 عاما. یہ بھی قرآن کی بلاغتوں میں سے ایک ہے. درمیان میں ایک بات آ گئی ہے تو اس کو بھی سن لیں کہ کس انداز سے قرآن کس انداز سے گفتگو کرتا ہے. الف سنتن الا 50 عاما. قرآن نے نہیں کہا 950، کہا 1000 میں سے 50 کم. 1000 میں 50 کم. ہمارے یہاں حیدرآباد میں جو گنتی چلتی ہے وہ اسی انداز سے چلتی ہے، ذرا سا اس کے برعکس ہوتی ہے. وہ 50 پر 1، 50 پر 2 ہے نا، 51 52 نہیں ہوتے. ہمارے جو حضرات حیدرآباد کے تشریف فرما ہوں گے جانتے ہیں. تو ہر جگہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ایک جب میں اس کو بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے حیدرآباد کی زبان میں بات کی ہے. اب تو خوش ہو گئے ہوں گے. انہی مولانوں کو بلائیے گا. صلوات علی محمد و آل محمد کرو. شکریہ. تو قرآن نے کہا 1000 سے 50 کم. 950 کیوں نہیں کہا سیدھے سیدھے؟ دیکھیں آپ یہاں جاتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں بازار، کہا یہ کتنے کی ہے؟ اگر اس نے کہا کہ $5 کی ہے تو ہو سکتا آپ نہیں لیں، اس لیے وہ لکھتا ہی نہیں $5، $4.99 لکھتا ہے. ارے 4 کی فیگر میں ہے یہ. قرآن نے اس کے برعکس کیا، الٹا اوپر گیا قرآن بجائے نیچے رہنے کے. کیوں؟ تاکہ تم اگر تقریباً کی بات کریں کہ کتنے جیے، کتنی محنت کی، تو کوئی یہ نہیں کہ تقریباً 900 سال، اس لیے کہ 50 ہے نا. اب 50 میں آپ 900 بھی کہہ سکتے ہیں، 1000 بھی کہہ سکتے ہیں. تو قرآن کی ایک باریک پیغام یہ ہے کہ نہیں، اور زیادہ کی ہے محنت. یعنی تم یہ کہو کہ تقریباً 1000 سال، 900 کی بات ہی مت کرو. تقریباً 1000 سال محنت کی اور نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. سوچیں آپ، اندازہ کیجئے 1000 سال محنت کی حضرت نوح نے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اگر پر ایئر ایک آدمی مسلمان ہو، ایوریج لے لیجئے، تو کتنے ہونے چاہیے؟ 1000. نہیں ہوئے 1000 لوگ. اچھا چلیں 10 سال کا لے لیجئے. 10 سال میں نوح جیسا پیغمبر، توجہ کیجئے، اس لیے کہ ہم اصلاح معاشرے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی. we have to be patient. اور ایک مشکل اصلاح معاشرہ کرنے والوں کی اور ہے، وہ بھی سن لیجئے بیچ میں. وہ جب اصلاح کے جوش میں نکلتے ہیں نا کہ اب میں تو معاشرے کو ٹھیک کر دوں گا، تو وہ انتظار نہیں کرتے کہ بھئی تھوڑا میں کچھ صبر کروں.
محنت کروں تو کچھ اس کا نتیجہ نہیں، اوور نائٹ مجھے چینج کرنا ہے معاشرے کو، اوور نائٹ چینج کرنا ہے۔ حضرت نوح 10 سال کا ایوریج اگر آپ لگائیں تو 100 آدمی ہونے چاہیے نا؟ جی نہیں، 100 آدمی نہیں تھے، کشتی میں جو سوار ہوئے 100 نہیں تھے۔ تاریخ نے، مؤرخین نے، مفسرین نے 7 افراد لکھے ہیں، 7 پیپل، بہت زیادہ جنہوں نے لکھا ہے اکا دکا، تو وہ گئے ہیں بہت میکسیمم جو تعداد لکھی ہے وہ ہے 80 لوگ۔ اتنے سالوں کی محنت کے بعد، اور یہ مصلح کوئی معمولی مصلح نہیں ہے۔ اب میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو ذہن میں رکھیے گا، جو آگے بات آئے گی اس سے مربوط ہوگی کہ کیا وجہ ہے، یہ لفظ کیا وجہ ہے سوچ لیجیے گا۔ اب آئیے اصلاح کی بات، اصلاح کا مفہوم کیا ہے پہلے ہم یہ دیکھیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اصلاح کے کچھ اصول معین کیے ہیں کہ نہیں شریعت نے؟ بہت اچھی بات ہے نا اصلاح کی بات کرنا، اور سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے؟ اصلاح نفس سے۔ یہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے، لیکن جو شریعت نے اصول معین کیے ہیں وہ توجہ کیجیے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ پروردگار تو نے کیا کیا، تو چاہتا ہے کہ نہیں اصلاح معاشرہ؟ جب یہ بندے چاہتے ہیں کہ معاشرہ نیک ہو تو نہیں چاہتا کہ معاشرہ نیک ہو؟ جب یہ بندے چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے، کیا تو نہیں چاہتا کہ معاشرہ سدھر جائے؟ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ خدا نہیں چاہتا کہ معاشرہ سدھر جائے، اصلاح ہو جائے؟ میں کہوں گا نہیں، بیسیکلی خدا یہ نہیں چاہتا کہ معاشرہ سدھر جائے، نہیں۔ اگر میں صرف اتنا کہہ دوں اور یہ کلپ آپ یوٹیوب پہ ڈال دیں تو پریشانی ہو جائے گی، لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں سنیے گا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ معاشرہ سدھر جائے، اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے۔ پھر کیا اللہ کا ارادہ ہے؟ پھر انبیاء کو کیوں بھیجا؟ یہ کتابیں کیوں بھیجیں؟ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ معاشرہ سدھرے۔ دیکھیں سدھارنے کی بات وہاں ہوتی ہے جو چیز بگڑی ہوئی ہو۔ اصلاح بگڑی ہوئی شے کو ٹھیک کرنے کا نام ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ بگڑی ہوئی شے کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ شر کا خالق ہے ہی نہیں، وہ خالق خیر ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز اس نے صحیح پیدا کی ہے وہ صحیح رہ جائے، اصلاح کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ایک چیز جو اس نے کلین صاف ستھری پیدا کی ہے، اصلاح جب ہوگی جب وہ بگڑے۔ آپ کمپیوٹر لائے خرید کر، لاتے ہی پہلے دن آپ نے کہا کہ بھئی اس کو میں ریپیئر کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اگر مینوفیکچرر نے شروع ہی سے اس میں کوئی غلطی کی ہے تو آپ پہلے دن کہیں گے کہ میں اس کو ریپیئر کے لیے بھیج رہا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں وارنٹی آپ کی ہوگی، لیکن یہ معقول بات نہیں ہے۔ ریپیئر کی بات آپ جب کریں گے جب آپ نے 1 سال یوز کیا، 2 سال یوز کیا، 1 مہینے ہی صحیح چلیں یوز کیا، کچھ یوز کرنے کے بعد اس میں کچھ خرابی پیدا ہوئی، اب آپ نے کہا کہ میں اس کو ریپیئر کے لیے بھیجا۔ جو چیز نیو ہو وہاں ریپیئر کی بات ہوتی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاشرہ بنتا کیسے کا؟ انڈیویجول سے سوسائٹی بنتی ہے۔ آپ سب مل کے سوسائٹی کریٹ کرتے ہیں۔ جب یہ سب مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں، توجہ کیجیے گا، آج کی مجلس میں ایک نتیجہ دوں گا، اس کے بعد پھر یہی مجلس تمہید بنے گی باقی مجالس کے لیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انڈیویجولز معاشرہ بناتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار تو خالق ہے، تو ہی خالق ہے اس انسان کا، تو نے اس انسان کو کیسے پیدا کیا؟ تو آواز آئی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ چاہے کافر ہی کے گھر میں کیوں نہ ہو مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ بھئی بچہ تو مسلمان پیدا ہوا، بگڑا ہوا نہیں پیدا ہوا۔ فرعون جب پیدا ہوا تو فرعون نہیں تھا،
بڑا ہوا تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی. نمرود پیدا ہوتے ہی اس نے نمرودیت کا دعویٰ اور ربوبیت کا نہیں کیا تھا. کافر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. کسی بھی بچے کو, یہاں بچے ہیں بیٹھے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ایک بچے کو معصوم کہتے ہیں. معصوم ہے وہ؟ ہاں معصوم مجازی ہے. مجازی طور پر آپ اس کو معصوم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ بے گناہ ہے, معصوم مجازی ہے. لیکن آپ یہی لفظ کسی بزرگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کہا یہ بڑے میاں بڑے معصوم ہیں تو معنی بدل جائیں گے پھر. ہاں یہ بڑے میاں بڑے معصوم ہیں, جیسے آپ نے ان کو معصوم کہا, ختم معاملہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ طنز کر رہے ہیں ان کے اوپر. اور جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے کہا کہ معصوم بچہ, تو آپ نے ہاں بالکل صحیح معصوم بچہ ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پیدا کیا ہے بچے کو اسی طرح رہ جائے آخر تک. مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو معاشرے کے پہلے سے بگڑے ہوئے لوگ ہیں, اس بچے کے آنے سے پہلے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اسے بگاڑ دیتے ہیں. اور نفس کے اندر لوگ کہتے ہیں شیطان نے, نہیں, نفس کے اندر بھی شیطان ہے, وہ اس کو بگاڑتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے کہ وہ اس کے ڈیزائرز, اس کی شیطنت آگے بڑھتی رہتی, وہ اس کو بگاڑتا. ورنہ وہ تو معصوم اللہ نے پیدا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے پیدا کیا تھا تم ایسے رہ جاؤ, کوئی گناہ کی, برائی کی کوئی غلاظت نہ آئے. وہ فطرت جو میں نے تم کو دی, یولد علی الفطرہ, فطرت جو میں نے دی ہے اس فطرت کو بگاڑو نہیں جو سدھارنا پڑ جائے, ایسی رہ جائے ایسی. اب یہ ہر ایک ایسی رکھ نہیں سکتا. جو دی ہے تم کو امانت ویسے ہی مجھ کو واپس کر دو. یہ زندگی میں نے تم کو امانت دی ہے, اس زندگی کی اس امانت میں خیانت نہ کرو, جیسے دی ہے ویسے ہی واپس کر دو. لیکن چونکہ انسان معصوم مجازی تھا, بڑا ہوا تو گنہگار ہو گیا. مگر جس کو معصوم حقیقی اللہ نے بنایا, وہ جیسے پیدا ہوا جب اس دنیا سے گیا تو اسی انداز سے گیا جیسے آیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جانے والا یہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے, فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب جا رہا ہوں. مسجد سے پاکیزہ زندگی لی تھی, مسجد میں پاکیزہ زندگی اللہ کے حوالے کر دی. وہ پاکیزگی ہے. توجہ. تو پتہ ہی چلا, تو خدا کیا چاہتا ہے؟ معاشرہ پاک رہے. اب یہاں سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے, میری عادت نہیں ہے, میری گفتگو جو ہے بہت ہی سمپل ہوتی ہے, لیکن کہیں کہیں بہت ہی دقیق مسائل کو آسان کرنے میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی دشواری سننے والوں کو ہو جائے. لیکن جب آپ متوجہ ہیں تو آپ پہنچیں گے اس نقطے تک جو آپ بار بار سنتے ہیں. جس چیز کو میں اس کو ایک نئے رخ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں, سوال یہ ہے کہ معاشرہ, یہ جو بچہ ہے, جو بالکل چھوٹا بچہ ہے, ایسے ہی رہ جائے جب بڑا ہو, بگڑے ہی نہیں جو اصلاح کرنے کی ضرورت پیش آئے. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. کیا ہے اس کا طریقہ, کیا ہے, کون سی دوا ہے جو یوز کی جائے؟ ایسی دوا یوز کرو کہ جو بیماری کی دوا نہ ہو, اس کے امیون سسٹم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ جسم بیمار ہی نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجئے. تو اب میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں, میں اپنا کوئی نظریہ پیش کروں, میرا کوئی نظریہ نہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں بہترین مصلحین کے جو نام آئیں گے, ابھی میں نے نوح کا نام پیش کیا, جتنے انبیاء ہیں, اور ہسٹری میں اگر سب سے بڑے مصلح کا نام پیش کیا جا سکتا ہے, سب سے بڑے, رتبے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں, کام کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے.
توجہ دیکھیں بات کس رخ پہ جا رہی ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا آپ، کیونکہ ذرا سا بھی آپ کی توجہ ہٹی اور جو مضمون میں لے کے چلا ہوں وہ ذہنوں سے ہٹ جائے گا۔ پیغمبر اسلام سب سے بڑے مسلح ہیں بلا شبہ، لیکن جو تحریک انہوں نے پیش کی اسے بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ امام حسین نے اس بگڑے ہوئے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے تحریک چلائی، اور اس میں جو لفظ استعمال کیا، میں اگر کہوں امام حسین کیوں نکلے تھے، اب یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ بھی ابھی آج کل آپ مشکل یہ آپ کے سامنے آتی ہوگی، آپ دیکھتے ہوں گے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، مثلا میری طرح اگر میں آپ کو بتاؤں امام حسین کیوں نکلے تھے، امام حسین کا مقصد یہ تھا، کربلا کا مقصد، جس کو دیکھیں کربلا کا مقصد بیان کرنے چلا آ رہا ہے۔ بھائی آپ کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ کون ہے بیان کرنے والے؟ جب امام حسین نے خود اپنا مقصد بیان کیا تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں الگ سے؟ اگر امام حسین نے اپنا مقصد نکلنے کا بیان نہ کیا ہوتا تو آپ تشریف لاتے تفسیر کرنے کے لیے کہ بھئی یہ تھا مقصد امام حسین کا، اس لیے نکلے تھے۔ اپنی طرف سے کچھ مت لائیے، پوچھے امام حسین کیوں نکلے تھے۔ امام حسین فرمانا، توجہ کیجئے گا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں، نہ خود پسندی کے لیے نکلا ہوں، نہ فخر کرتے ہوئے نکلا ہوں، نہ میں بغاوت کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میں نکلا ہوں صرف ایک مقصد سے، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، میں نکلا ہوں لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ تو امام حسین کا جو کربلا ہے نا پورا، جس کے لیے آج آپ بیٹھے ہیں اور مسلسل ہماری زندگی ہی یہ ہے، اب کس لیے تھا یہ؟ اصلاح کے لیے۔ امام حسین کی پوری تحریک کس لیے ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بات کنفیوژن میں رہ جائے، پلیز میں موجود رہوں گا، مجھ سے پوچھ لیجیے گا، بعد میں بھی کوئی کنفیوژن الگ سے بات مت کیجیے گا کیا کہہ رہے تھے، مجھ سے پوچھ لیجیے گا، فون کر لیجیے گا، اگر میں نہیں رہوں یہاں، میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہی رہتا ہوں، مجھے کال کیجیے، بات کیجیے، مولانا آپ یہ کہہ رہے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام حسین نکلے اصلاح کے لیے، یہ طے ہو گئی بات۔ تو ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ کربلا کی پوری تحریک اصلاح امت کے لیے تھی۔ اب ہماری مجلس بھی اصلاحی ہونی چاہیے۔ ہم جب بیٹھیں یہاں پر تو ہمارا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح ہونا چاہیے۔ میں پھر بہت سنبھل کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچے بغیر کسی کنفیوژن کے۔ توجہ، اصلاح ہونا چاہیے۔ تو یہ اصلاح قوم کی اصلاح، وہ امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، ہم پوری امت کی تو نہیں کر سکتے، تو ہم تھوڑا سا قوم کی اصلاح کر لیں، یا جہاں تک ہماری آواز پہنچے وہاں تک کی اصلاح ہو جائے۔ تو اب امام حسین نے یہ تو کہہ دیا، یہ جو لوگ الگ الگ مقصد بیان کر رہے ہیں نا کہ امام حسین اس لیے نکلے، اس لیے نکلے، اس لیے نکلے، ان کی نیت خراب نہیں ہے، مشکل وہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مشکل کریٹ کر دی۔ امام حسین نکلے اصلاح کے لیے، اب بتائیے وہ کیا تھا اصلاح کا طریقہ؟ وہ کیا چیز تھی جو امام حسین ارشاد فرما رہے تھے؟ وہ کیا اصلاح تھی جو فرما رہے تھے؟ اصلاح یعنی امت میں کچھ بگڑا ہے، میں اس کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں، یہ تو مطلب ہے نا اصلاح کا۔ وہ کیا اصلاح ہے جو آپ نے فرمائی؟ اب یہی وجہ ہے کسی نے کہا وہ نماز کے لیے نکلے تھے کہ نماز لوگوں کو پتہ چل جائے کیا ہے، وہ اس لیے نکلے تھے کہ لوگ روزہ رکھنے لگیں، حج کی اہمیت معلوم ہو جائے، دین کی اہمیت معلوم ہو جائے، اسلام کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ اب ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس لفظ اصلاح کی تشریح کر رہا ہے۔ مشکل یہاں پر ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت متوجہ ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جائیے ریسرچ کیجئے، اور میں ہمیشہ اپنے آڈینس سے کہتا ہوں کہ کچھ بھیا آپ بھی ریسرچ کیا کیجئے، ہم لوگ یہاں سے ہر بات نہیں دے سکتے، تھوڑا سا بالکل ٹیچر کی طرح کہ جو کچھ آپ کو بتاتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ اس کا ہوم ورک کرو جاؤ، تو کچھ ہوم ورک سننے والوں کو بھی کرنا چاہیے۔
جو ہم سے بات سنی، آج کل انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز موجود ہے، صحیح سورسز بھی موجود ہیں، ان صحیح سورسز سے جائیے اور جانے کے بعد آپ ریسرچ کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے کہ جو کہہ رہے تھے صحیح ہے کہ نہیں۔ اب جو امام حسین اصلاح کے لیے نکلے، اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سی اصلاح تھی، تاکہ ہم بھی اس منبر سے اسی طرح کی اصلاح کریں، تاکہ ہم اس معاشرے میں جو خرابیاں ہیں دسیوں، اور ہر شخص کی نظر میں کوئی ایک خرابی ہے کہ بھئی اس پر ضرور ہونی چاہیے تقریر، وہ کہہ رہا ہے اس پر ضرور ہونی چاہیے تقریر، وہ کہہ رہا ہے یہ ضرور پڑھنا چاہیے مولانا کو، وہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں خرابیاں ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ امام حسین بھی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ اب مجھے بتائیے، مدینے سے چلے، موجود ہیں ہسٹری میں ان کی تمام تقریریں اور خطبے، میرے مولا کے تمام خطبے، کربلا تک، پھر کربلا سے خطبوں کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جناب زینب کا خطبہ، جناب ام کلثوم کا خطبہ، جناب سید سجاد کا خطبہ۔ ان تمام خطبوں میں کہیں دکھا دیجئے کہ امام حسین نے کہا ہو اے لوگو نماز پڑھا کرو، اے لوگو روزہ بہت اہم، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھا کرو، دیکھو حج جو ہے ایک بار ضرور واجب ہے تم پر، حج ضرور کیا کرو۔ نہیں، سخت امتحان میں ڈال دیا، حج کے موقع پر مکے سے نکل کر مشکل میں ڈال دیا سب کو۔ تو کہیں کسی تقریر میں ہے؟ تو اصلاحی تقریر کیا ہوئی؟ پھر کیا اصلاح کیا کر رہے تھے؟ تقریریں دیکھیں کیا اصلاح تھی۔ اصلاح بس یہ ہے کنکلوژن پوری گفتگو کا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو قرآن سے، ہسٹری سے سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، اور پھر جب میں بات کروں گا مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خود 10 مثالیں کم سے کم آئیں گی ہر شخص کے ذہن میں، کیونکہ ایک ٹریک جب بن جاتا ہے نا فکر کا، سوچنے کا، تو پھر اس کے بعد آپ خود آگے بڑھیں گے، خود کہیں گے ہاں بالکل یہ بات ہے اور اس میں یہ مثال ہے۔ اصلاح کی ایک ہی صورت تھی، وہی جو اللہ نے اختیار کی، وہی جو رسول نے اختیار کی، وہی جو ہر نبی نے اختیار کی، وہی جو امام حسین نے اختیار کی۔ وہ کیا تھی؟ جہاں گئے کسی خطبے میں وہ اصلاح نہیں کی جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں جس کو اصلاح کہا جاتا ہے، بلکہ کھڑا ہو کے کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں، اہل بیت کو پہچانو یہ کون ہیں۔ سب سے بڑا موقع ملا تھا بھئی، اگر آپ کو کسی اچھے مقرر کو موقع مل جائے، 5 منٹ کا موقع ہے اور 1 ملین کا مجمع ہے، اور پھر یہ موقع نہیں ملے گا، اس 5 منٹ میں وہ کیا بات کہے گا؟ سب سے ضروری بات کرے گا نا، تاریخ بشریت میں شر اور ایول اور برائی جس سے بچنے کے لیے اصلاحی معاشرے کی بات کی جاتی ہے، اصلاح معاشرہ کی بات کی جاتی ہے، تمام ایول، تمام شر، تمام برائیوں کا مرکز ہسٹری میں اگر کوئی جگہ تھی تو یزید کا دربار تھا۔ اس سے آپ سب ایگری کریں گے۔ یزید کے اس دربار میں ایک امام معصوم کو موقع ملا منبر پر جانے کا۔ یزید شراب پی رہا تھا، کہا کہ تم کیوں شراب پی رہا ہے؟ شطرنج کھیل رہا تھا، کہا کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ ایک امام معصوم کو موقع ملا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے کا بہترین موقع شر کے اس مرکز میں، تو کیا کہا جا کر وہاں؟ من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو کہیے کہ بھئی شراب نہ پیو۔ واللہ اگر ہم اس راز کو سمجھ گئے، اوور نائٹ ہمارا معاشرہ صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا۔ میں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اوور نائٹ ساری برائیاں کم سے کم اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں اس معاشرے سے اوور نائٹ ختم ہو جائیں گی، 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گے، بلکہ اگر ہم اس راز کو سمجھ گئے۔ مولا یہ آپ اپنے آپ کو کیوں پہچانوا رہے ہیں؟
اس موقع پر کیوں نہیں کہتے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور یہ کرو اور یہ کرو؟ ہم تو اسی کو اصلاح سمجھتے ہیں. کہا نہیں، مشکل یہ ہے کہ جسم کا ہر عضو بیمار ہے. ان اعضاء کی الگ الگ علاج ہو سکتا ہے. نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، یہ کر لو، یہ ان کو کبھی بھی ریپیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دل بیمار ہو جائے تو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے مرہم نہیں لگایا جائے گا سینے پر. یہ اوپر سے علاج نہیں کیا جائے گا. وہ علاج کیا جائے گا کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو جسم کے تمام اعضاء خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. مشکل اس معاشرے کی یہ نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے. نہیں، مشکل یہ تھی سب کچھ کر رہے تھے، امام کو نہیں پہچان رہے تھے. حجت خدا کی معرفت نہیں تھی. اب اس معاشرے کی اصلاح کا واحد طریقہ یہ تھا کہ امام آگے بڑھے، یہ کہے کہ دیکھو امام کون ہے، امام کو پہچان لو. اس لیے کہ اگر تم نے مجھے پہچان لیا تو تم نماز بھی پڑھو گے، روزہ بھی رکھو گے، حج بھی کرو گے، شراب سے بچو گے، شطرنج سے بچو گے، برائیوں سے بچو گے. معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی صرف اس شرط کے اوپر کہ تم مجھے پہچان لو. یہی اصلاح معاشرہ ہے میرے دوستو. تو اصلاح معاشرہ ڈیپینڈ کرتا ہے امامت کے پہچاننے پر. یہی میرا موضوع ہے، عرفان حجت اور اصلاح معاشرہ. مشکل کیا ہے کہ ہم اصلاح معاشرے کی بات کرنے نکلے تو یہ سوچ کے نکلے کہ دیکھو اس میں اماموں کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں اگر اہل بیت کے فضائل پڑھنے سے معاشرہ بگڑتا ہے. یہ تصورات آ گئے ہیں لوگوں کے دماغ میں. بھائی اپنی فکر کا ٹریک انسان صحیح کرے. دیکھیں طریقے الگ ہو سکتے ہیں، طریقے کبھی بھی امپروو ہونے کے چانسز آلویز، کوئی معصوم نہیں ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح پڑھیں، آپ اس کو اس طرح پڑھیں، یہ موضوع بھی پڑھیں، فائن. لیکن بنیاد یہ ہے کہ ساری برائیاں ہیں ہی اس لیے کہ امامت کو نہیں پہچانا ہے. امامت کو جس دن پہچان لیا اس دن برائیاں ختم ہو گئیں. تو آپ کہیں گے اچھا تو پھر تو ہمارے یہاں تو برائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہم تو امام کو بہت پہچانتے ہیں. بھیا یہی تو معیار ہے. ہر شخص اپنے کو پہلے پہچانے کہ بھئی میں نے کس حد تک اپنے آپ کو امام سے قریب کیا ہے. جتنا انسان امام سے قریب ہوتا جائے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ برائی کرے گا، نہ کسی کی دل آزاری کرے گا، نہ کسی پہ ظلم کرے گا. یہ سارے گناہ ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ امام سے دور ہوتا جا رہا ہے. امام کو پہچانو، امام کی معرفت حاصل کرو. معرفت امام ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ میری گفتگو کا پوائنٹ ہے. ہر دور میں، یعنی ابتدا سے لے کر حضرت آدم سے لے کر آج کے دور تک، آج کا جو امام ہے اس کے دور تک اصلاح معاشرہ ڈیپینڈ ہے کس چیز کے اوپر؟ معرفت حجت پر. حجت کو پہچانوایا جائے، اس کا تعارف کرایا جائے. اب میں ایز اے کنکلوژن آج کی گفتگو تمام کرنے کے لیے، دیکھیں امام حسین نے نماز کا ذکر نہیں کیا ایز اے تبلیغ. یہ اور بات ہے کہ نماز اس شان سے پڑھی کہ وہ خود نماز کی تبلیغ بنی. ایسی تبلیغ نماز کی کوئی کر ہی نہیں سکتا. ظہر کے وقت تیروں کی بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، ان لوگوں کے لیے کتنے شرم کا مقام ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بیزی تھے، آج ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہماری. بیزی تھے، آج بیزی تھے ہم. کبھی نہ کہنا کہ میں بیزی تھا اس لیے کہ نماز چھوٹ گئی. کوئی شخص بھی کتنا بیزی صحیح اتنا بیزی نہیں ہو سکتا جتنا حسین عاشور کے دن بیزی تھے. ہے تو جاؤ ٹھیک ہے، بتاؤ تم زیادہ بیزی تھے جتنا حسین بیزی تھے.
اور نہ صرف اللہ اکبر نہ صرف واجب نماز پڑھی ہے، مستحبات ادا کیے ہیں. بھئی یہ ہو سکتا تھا کہ الگ الگ جا کے نماز پڑھ لو، تم وہاں جا کے نماز پڑھ لو، تم وہاں جا کے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ جنگ ہو رہی ہے. نہیں، جماعت سے پڑھیں گے. جماعت واجب نہیں، مستحب ہے. کتنا بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی سی چیز کے لیے جماعت چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، جماعت میں آنے کا کہاں ٹائم ہے، بہت بیزی ہیں. تو اصلاح معاشرہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم امامت کو نہ پہچانیں اور ان اصولوں کو نہ سمجھیں جو امام نے ہم کو دیا. تو سنیے کہ وہ ابھی کنکلوژن کی بات نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ امام نے کہیں کسی تقریر میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اور کسی تقریر میں نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو. نہیں کہا نا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. مذہب اہل بیت کتنا عظیم ہے. نہیں کہا. مگر جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا، آپ نے زکوٰۃ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی. جب نماز کے لیے کچھ کہا ہی نہیں، جب چلتے چلتے کہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے جا رہے تھے، تو پھر کیوں آپ گواہی دے رہے ہیں؟ کون سی گواہی دے رہے ہیں؟ کس خطبے میں کہا کہ زکوٰۃ دو؟ کہا ہے خطبے میں؟ کس خطبے میں بتاؤ؟ کہا ہر خطبے میں کہا. ہم نے تو نہیں دیکھا کسی خطبے میں کہا. نہیں، جس خطبے میں کہا کہ مجھے پہچانو اسی میں کہا نماز پڑھو. یہ مجھے پہچاننے کا مطلب ہے کہ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو. اور یہی اصل میں پھر غدیر سے ملتا ہے سلسلہ. یہ وہی بات ہے جو خدا نے کہی تھی، اے نبی اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا. تو وہ جو ہے نا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں یہ نہیں پہنچایا. یہ ایک ایسی بات ہے تمہیں اس کو ضرور پہنچانا ہے. اس کو نہیں پہنچایا، نماز نہیں پہنچائی تو ہے یا اللہ، کب سے نماز پڑھا رہا ہوں میں ان کو، نہیں پہنچائی. حج میں کر کے آیا ہوں، نہیں، بالکل ابھی کیا حج، بالکل نہیں کیا. زکوٰۃ نہیں، جہاد کچھ نہیں، توحید وہ بھی نہیں پہنچائی. یا اللہ میں نے شروع ہی لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. رسالت وہ بھی نہیں پہنچائی. کچھ نہیں کیا تم نے. اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، یہ اگر کہہ کے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے پیغام ولایت پہنچا دیا تو توحید بھی پھر تبلیغ ہے، نماز بھی تبلیغ ہے، روزہ بھی تبلیغ ہے، حج بھی تبلیغ ہے. تو اب جب ہم اصلاح معاشرہ کی بات کریں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہتا. اگر میں اصلاح معاشرہ کی بات کروں، اگر میں مخلص ہوں، اگر میں نے ولایت امیر المومنین نہیں پہنچائی، مومنین کو جو میرے سامنے بیٹھیں مجلس سے اٹھ کے جائیں، اپنے دل میں ولایت کا نور نہ لے کر جائیں اور خدا نہ خواستہ شکوک و شبہات لے کر جائیں. ارے اچھا تو ہم یہ غلطی سے غلط تھا، یہ غلط تھا. کیا چیز غلط تھی؟ ہاں غلط تھا، ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ تو شکوک و شبہات لے کے چلے گئے. ارے یہ 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. سائنٹیفکلی کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں بات تو صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ہاں چلو کر لیا ہوگا. اب انکار بھی نہیں کر رہے ہیں مگر پورے طور پہ اقرار بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں وسواس. دلوں میں وسواس پیدا کر دیا، شکوک و شبہات پیدا. یہ ہو گیا. ہم سے بھی کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 انگلیوں میں؟ آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ 2 انگلیوں میں علی نے در خیبر. ہم نے کہا ہاں ہم کو ہوتی ہے، ہم کو بھی حیرت ہوتی ہے، تعجب مجھ کو بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ کیسے اکھاڑ لے 2 انگلیوں میں. مگر آپ کا تعجب الگ ہے، میرا الگ ہے. آپ کو تعجب یہ ہوتا ہے کہ علی نے 2 انگلیوں سے کیسے اکھاڑ لیا. مجھ کو تعجب ہے کہ علی نے 2 انگلیاں استعمال ہی کیوں کی تھی.
بھئی دو انگلیوں کی کیا ضرورت تھی علی کو؟ اشارہ کافی نہیں تھا کیا؟ تو مجھ کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ دو انگلیاں کیوں یوز کی علی نے. ہر ایک کے تعجب کا ایک اسٹائل انداز ہے، آپ کو بھی حیرت ہے، مجھ کو بھی ہے. تو جان محترم، اصلاح اگر میں کرنے آؤں اور میں نے اصلاح بغیر اہل بیت کے کی تو آواز آئے گی کہ تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ہاں اگر میں نے اہل بیت کا پیغام پہنچاتے ہوئے، ابھی میں نے آپ سے نماز کی اہمیت بیان کی، جماعت کی اہمیت بیان کی نا، اگر میں صرف یہ بیان کروں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، میں نے کچھ بیان نہیں کیا. لیکن اگر میں اماموں کے حوالے سے بیان کروں، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے بیان کروں، تو اب میں نے نماز بھی پہنچائی، میں نے روزہ بھی پہنچایا، میں نے تبلیغ بھی کی، آپ کو نصیحت بھی کی، میں نے واعظ بھی کیا، میں نے اصلاحی مجلس بھی پڑھی. اور جب یہ بات کہنے والے کے لیے ہے تو کیا اللہ سننے والے کو چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ جو لوگ مجلس میں سننے آتے ہیں مجلس سے، جب اپنے رسول سے کہہ سکتا ہے کہ اگر تم نے علی کی بات نہیں پہنچائی تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا، تو آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر تم نے یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا؟ توجہ کیجئے، یہ نہیں کہے گا. بھائی بیلنس میں رہنے کی ضرورت ہے. مشکل ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں جوش میں نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. جوش میں، خاص طور پہ اصلاح کا جوش بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ابھی تازہ خود سدھرے ہیں. ارے صاحب بس اب نہ پوچھئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ کائنات بس اب سدھر ہی جائے فوراً. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھا جذبہ ہے، جسٹ کام ڈاؤن پلیز. تھوڑا سا آرام سے چلو، سلو چلو. انبیاء کو دیکھو، ان کے مشن کو دیکھو، ائمہ کو دیکھو، کتنی زحمتیں، کتنی مشقتیں، کتنی محنتیں، کیا کچھ نہیں کیا. بات تمام ہو گئی، بات تمام ہو گئی. اور انشاءاللہ باقی مجالس میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے کچھ اور دلیلیں، اور یقیناً آپ کے ذہن میں ایک پورا مضمون آ گیا، اور آپ کے ذہن میں خود بہت سی دلیلیں آ رہی ہوں گی. آج ایک مجلس ہے ایک امام کے ذکر کے لیے خاص، ایک امام کہ جسے موقع ملا، بہت بڑا موقع، 12,000 محدثین. کچھ لوگوں نے 18,000 لکھا ہے، کچھ نے 14 لکھا ہے، 16 لکھا ہے، 15، چلیں 12 مان لیتے ہیں، 10 مان لیجئے، 10,000 محدث. محدث کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک حدیث سن لی اور ایک حدیث بیان کر دی، نہیں. محدث کہتے ہیں جس کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوں اور لکھتا ہو، راوی حدیث کا، اس کو کہتے تھے محدث. 12,000 محدث جمع ہیں، اور نیشاپور سے میرے مولا کی سواری گزر رہی امام رضا غریب کی. یہ 12,000 محدث تھے، اسکالرز، ہائی لیول اسکالرز. عوام کتنے تھے خدا ہی جانے. اور اس ہر محدث کے ہاتھ میں قلم تھا اور ایک کاغذ تھا، اور چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کوئی حدیث بیان کر دیجئے اپنے نانا کی، اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرما دے. امام نے روکا سواری کو، حکم دیا روکو. پردے کو ہٹایا، لوگوں نے چہرے اقدس کو دیکھا. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ چیخ چیخ کے رونے لگے، اور ہر شخص یہ کہہ کے رونے لگا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کسی نے رسول کو دیکھا نہیں تھا، لیکن سنا تھا کہ رسول اللہ کا حلیہ مبارک کیا تھا، چہرہ اقدس کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں، وہ سب سنا ہوا تھا. تو دیکھنے لگے، دیکھ کر کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دن کا اجالا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں امامت کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں سو جائے تو کافر رسول سمجھے، اور دن کے اجالے میں آ جائے تو مسلمان رسول سمجھنے لگیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یا ابن رسول اللہ کوئی حدیث ارشاد فرمائیں.
12,000 قلم تیار. آپ نے ارشاد فرمایا حدثنی ابی ابو الحسن, اور اس کے بعد پھر عن ابیہ الامام الصادق عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ عن جد رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ تبارک و تعالی. اس حدیث کو لوگوں نے لکھا اور اس کا جو عنوان دیا اس حدیث کو کہا حدیث سلسلۃ الذہب, سنہری سلسلے کی حدیث, خالص سونا, خالص طلائی حدیث, یعنی بیچ میں کوئی غیر معصوم راوی آیا ہی نہیں. یا معصومین ہیں یا جبرائیل ہیں وہ بھی معصوم, اور اللہ تو خالق عصمت اور خالق معصومین. لکھنے لگے. اب جب لکھنے لگے تو امام نے ایک حدیث سنائی, کمال ہے میرے دوستو, واہ. جو حدیث سنائی وہ کیا تھی؟ وہ حدیث وہ تھی کہ آج اتنے قلم آ گئے جبکہ مانگا نہیں تھا ایک بھی قلم. میاں بغیر مانگے 12,000 قلم کا تو صحیح, جب میرے جد نے مانگا تھا اس وقت نہیں دیا تھا, تو اس وقت جو تم نے نہیں لکھنے دیا, وہ تو کہہ رہے تھے لاؤ میں لکھ دوں, یہ کہا تھا لاؤ میں لکھ دوں, نہیں لکھنے دیا نا, اب میں تم سے لکھواؤں گا. لکھو وہی بات جو وہ لکھنا چاہ رہے تھے. ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی, اللہ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. میرے عذاب سے محفوظ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا. اتنا کہا, آگے بڑھ گئے. آگے اس لیے بڑھے کہ اس کو لکھ لیں سب آرام سے. جب لکھ چکے تو کہا سواری کو پھر دوبارہ روکو. دوبارہ اس لیے رکوایا تاکہ اہمیت سمجھ میں آئے. وہیں کھڑے کھڑے وہ بات کہہ دیتے تو شاید بھول جاتے لوگ, شاید یہ کہتے تھے کہ جلدی میں ہم نے اس کو لکھا ہی نہیں, آخری جملہ سنا ہی نہیں. نہیں, پورا پروسیس دہرایا ہے, پورا پروسیجر دہرایا ہے. پہلے بھی چل رہی تھی سواری, روکا, کہا یہ لکھو, پھر چل پڑے, پھر سواری کو روکا, کہا اب یہ لکھو. کیا؟ وَلَكِن بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے, لیکن اس کی شرطوں کے ساتھ, اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں. یہ جو 12, بس میرا سوال میرے دوستو یہ ہے, اور میں اپنے مضمون پر ہوں شروع سے لے کر یہاں تک. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جا کر اکیلے میں تنہائی میں پوچھے گا, اپنے آپ سے خود سوال کیجئے گا, واللہ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے. پوچھئے اپنے آپ سے, اتنا بڑا موقع میرے مولا کو ملا تھا, اس میں کون سی نصیحت کی بات کی, کون سی اصلاح کی بات کی, کون سی قوم کو سدھارنے کی بات کی, کیا بات کی؟ اس پورے اتنے اہم موقع پر, اتنے بڑے مجمع میں, اسکالرز کا مجمع, اس میں جو پیغام دے کے چلے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے پہچانو, دیکھو میں کون ہوں. اب دیکھیں نا, معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جن کی معرفت خدا نخواستہ کم ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بار رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کو, رسول اللہ بھی چن چن کے دیتے تھے کچھ کام لوگوں کو, پروجیکٹ. ایک صحابی کو ایک کام دیا, کہا کہ جاؤ مسجد میں جا کر کہہ دو کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں چلا جائے گا. عبرت کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں, عبرت کی. اس لیے ہم اگر کوئی نظریہ قائم کریں تو بہت سوچ سمجھ کے قائم کریں. فائن, ہر ایک شخص آزاد ہے سوچنے کے لیے. کہا جاؤ, وہ گیا
دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی واپس آ گئے. کہاں بھی کہہ دیا تم نے جا کر وہاں کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا. کہا کیوں؟ کہا لوگ گمراہ ہو جاتے. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا، تو لوگ گمراہ ہو جاتے، نمازیں چھوڑ دیتے، وہ قرآن پڑھ رہتے وہ سب چھوڑ دیتے، کہتے میں نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میں جنت میں چلا جاؤں گا، لہٰذا میں نے تو نہیں کہا. لوگ گمراہ ہو جاتے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کون صاحب تھے تو میں ہرگز آپ کو نہیں بتانے والا ہوں، بالکل بھی نہیں بتاؤں گا. کچھ ہوم ورک آپ بھی تو کریں تو یہ آپ بتائیں. تو باہر تھے یہ ایسی ٹائپ کے ایک صاحب جس ٹائپ سے آپ سب واقف ہیں اچھی طرح. آگے واپس رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں. توجہ کیجئے، یہ عبرت ہے، یہ حقیقی واقعہ. رسول اللہ نے ان سے کیوں کہا تھا؟ کہ تاکہ مینٹلٹی سیٹ ہو جائے کہ کس کی کیا مینٹلٹی ہے سوچنے کی. تم کو یہ عقل نہیں ہے؟ تم کو حکم کس نے دیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے وہاں جا کے اعلان کر دو؟ تم سے کیا مطلب کہ لوگ کیا کریں؟ تم کہہ رہے ہو گمراہ ہو جائیں گے، یعنی رسول کا قول ان کو گمراہ کرے گا؟ یعنی رسول تم کو اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ کو گمراہ کرو؟ سوچو تم. تو کیا رسول کی حدیث لوگوں کو گمراہ کرتی ہے؟ خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں ایسا تصور نہ پیدا ہو جائے کہ جو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یہ مت کہیے کہ جو روئے گا اس کو جنت ملے گی. اگر یہ کہیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو رسول، اچھا تو رسول کی حدیث، امام کی حدیث لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بھئی جو روئے گا اس کو جنت ملے گی تو آپ مجھے پکڑ لیجئے، آپ کون ہیں جنت بانٹنے والے جناب. لیکن اگر میں امام کی حدیث بیان کروں، امام کی حدیث بیان کروں، اسی امام کی جس کی آج شہادت کی شب کے لیے آپ جمع ہوئے، اس کی اگر میں حدیث بیان کروں کہ اس کے لیے جنت واجب ہے جو میرے جد حسین پر روئے. دعبل خزائی سے فرمایا انہوں نے. سب بیان کیجئے. یہ بیان کر کے آپ چلے جائیں گے تو لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے، پھر کوئی نظر نہیں آئے گا سبا سینٹر میں. اگر آپ نہیں آئے، استغفر اللہ، میں کہہ رہا ہوں اور آئیں گے، اور شوق سے آئیں گے، اور دل سے روتے ہوئے آئیں گے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ آئیں گے، اور یہ سوچ کے آئیں گے کہ ہمارے ائمہ ہمارے اعمال کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے ایک آنسو کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. رونے والا آئے گا نہیں نہیں نہیں، پھر وہ سوچیں گے چلو رو لیں جنت مل جائے گی. اس کے لیے ہے ہی نہیں یہ حدیث. اس کو بھی سن لیجئے، یہ ان رونے والوں کے لیے ہے جو یہ سوچ کر آئیں کہ چلو رو لو، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کیا کریں گے نماز پڑھ کے، اس لیے کہ امام نے کہہ دیا. ان کے لیے ہے ہی نہیں حدیث. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کیا کہا؟ جو روئے میرے جد حسین پر. یہ نہیں کہا کہ جو روئے جنت کے لیے. اب جو یہاں پر آ رہا ہے چلو بھائی چلتے ہیں، چل کے روئیں گے تھوڑا سا اور جنت مل جائے گی. تو بھائی آپ تو جنت کے لیے روئے ہیں، یہ جنت کے لیے ہے ہی نہیں یہ حدیث. یہ تو حدیث اس کے لیے جو حسین کے لیے روئے، اور جو حسین کے لیے روئے گا اس معرفت کے ساتھ روئے گا کہ میں جس کے لیے رو رہا ہوں اس کی ظہر کی نماز کیسے ہوئی تھی، اس کی عصر کی نماز کیسے ہوئی تھی، اس نے آخری سجدہ کیسے کیا تھا، اس کے اصحاب نے کس انداز سے نماز پڑھی تھی، اس کے اصحاب کیسے نماز جب امام پڑھ رہے تھے تو سامنے کھڑے ہو گئے تھے تیروں کو سینوں پر نکلے. ممکن ہے؟ تو کبھی نہ سوچے کوئی ایسی احادیث جو فضائل اہل بیت کے لیے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی معرفت کی کمی کی وجہ سے اس کا غلط اثر لے لے، اس کو پہنچانے کا طریقہ ہے. اپنے عقیدے کو کمزور مت ہونے دیں، ورنہ فائدہ کیا رہ جائے گا. نمازوں کا کوئی 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 ویلیو نہیں ہے ان نمازوں کی جن میں معرفت اہل بیت نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے ان اعمال کی جن میں ائمہ کی معرفت نہیں ہے. معرفت حجت ہی بنیاد ہے ہر چیز کی. عزاداری اس کی یہ اہمیت ہے کہ میرے مولا 8ویں امام دعبل خزائی کہتے ہیں، شاعر تھے، ابھی آپ نے سنا مرثیہ،
یہ جو مرثیہ پڑھنے والے لوگ ہیں بڑی عظمت ہے ان کی مولا کی نظر میں، اگر یہ خلوص سے پڑھ رہے ہیں بہت عظمت ہے۔ دعبل خزائی ایک مولا کے چاہنے والے شاعر ہیں، وہ آتے ہیں، دیکھا کہ مولا سر جھکائے ہوئے ہیں، غم و اندوہ کے آثار ہیں چہرے اقدس پر، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا مولا میں آپ کی یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں؟ کہا دعبل تمہیں معلوم نہیں، یہ ایام عزا چل رہے ہیں، حسین پر گریے کے دن چل رہے ہیں۔ دعبل اچھا ہوا تم آ گئے، آؤ آ جاؤ ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ دعبل کو بٹھا لیا، بٹھانے کے بعد کہا دعبل جی چاہ رہا ہے کہ اپنے جد حسین کا کوئی مرثیہ سنو تم سے، اپنے مظلوم جد کا مرثیہ تم سے سننا چاہتا ہوں، سنو۔ کہا مولا میں حاضر ہوں۔ کہا نہیں رک جاؤ، ابھی مت سنانا، ابھی مت شروع کرنا، توجہ کیجئے گا، ابھی مت شروع کرنا۔ ایک مرتبہ درمیان میں پردہ ڈالا، گھر کی خواتین سے کہا پردے کے اس طرف بیٹھ جاؤ۔ دعبل مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں، مخدرات عصمت رو رہی ہیں، گریے کی آوازیں بلند ہیں، اور میرے مولا رو رہے ہیں، دعبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں آپ کے سامنے مرثیوں کے کچھ شعر سناتا، طولانی مرثیہ جس میں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کیسا مظلوم ہے یہ خاندان، کیسے مظلوم ہے یہ خاندان کہ نبی کے بعد جن کو قتل کیا گیا آج قبریں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں ان کی۔ کچھ قبریں، کوئی قبر نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی قبر مدینے میں ویران ہے۔ ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا ایک قبر وہ بھی ہے جو بغداد میں ایک مظلوم کی قبر ہے۔ یہ کہہ کے رک گئے، رکے، گریہ بلند ہوا۔ امام نے کہا دعبل آگے پڑھو۔ کہا مولا آخری امام تک میں نے سب کا ذکر کر دیا۔ امام نے فرمایا دیکھو اس شعر کو اور شامل کرو، وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ۔ ارے یہ ساری قبریں تم نے بیان کی، تم نے توس کی قبر کا ذکر نہیں کیا۔ کہا مولا توس میں کون سی قبر ہے؟ مولا توس میں کون سی قبر ہے؟ کہا یا لہا من مصیبت، ایک مصیبت زدہ کی قبر ہونے والی ہے وہاں۔ مولا کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا تمہارا امام جسے تم گفتگو کر رہے ہو اس کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، اسی توس میں میری قبر بنے گی، اور جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ مولا کا وعدہ ہے، اس پہ کوئی شک نہ کرے، کوئی شک نہ کرے، میں اس کی شفاعت قیامت کے دن کروں گا۔ غریب الغربا کہا جاتا ہے امام کو، غریب الغربا۔ غریب کیا مطلب؟ غریب وہ ہے جو وطن سے دور ہو۔ میرے آقا وطن سے دور تھے، اس دوری میں وطن کی آقا کو شہید کیا گیا ہے میرے مولا کو، اور فرزند ہیں آپ کے امام جواد تشریف لاتے ہیں مدینے سے، امام کی تدفین، امام کو غسل و کفن دیا ہے۔ اسی اثناء میں ایک عرصہ ہو گیا تھا امام کو مدینے سے نکلے ہوئے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں امام کو آخری ایام میں بہت غمگین دیکھتا تھا، تو پوچھتا تھا مولا آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ کہا میں کیا کروں، ایک عرصہ ہو گیا نہ بہنوں کو دیکھا ہے، نہ بچوں کو دیکھا ہے، نہ گھر والوں کو دیکھا ہے، ایک عرصے سے دور ہوں اپنے گھر والوں سے۔ فرزند ہیں امام، 7 سال کے ہیں امام جواد۔ امام یاد کیا کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام کی جو بہنیں تھیں امام سے بہت محبت کرتی تھیں، اور آپ کو معلوم ہے نا اس خاندان کی بہنوں کی محبت مشہور ہے۔ ایک بہن چل پڑتی ہے محبت میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، چلتے چلتے جب وہ
قم پہنچی. آج جو معصومہ قم کہلاتی ہیں یہ امام رضا غریب کی وہ مظلوم بہن ہے جو اپنے بھائی کی زیارت کے لیے چلی تھی. لیکن جب چلی اور قم تک پہنچی اور قم والوں کو معلوم ہوا ایک جم غفیر جمع ہو گیا شہزادی کے استقبال کے لیے. ہزاروں کی تعداد میں مومنین قم سے باہر نکل آئے. قم ہمیشہ سے عش آل محمد کہلاتا ہے, آل محمد کا آشیانہ ہے. یہ قم بڑی عظیم جگہ ہے یہ, جہاں کے مومنین نکل آئے باہر استقبال کے لیے. استقبال ہو رہا ہے, ناقے پر شہزادی سوار ہیں. ناقے کو چاروں طرف سے چاہنے والوں نے گھیر لیا ہے. میں کہوں گا شہزادی آپ بھی ناقے پر سوار ہیں, آپ بھی ایک مجمع کے سامنے ہیں, مگر یہ چاہنے والوں کا مجمع ہے. ارے ہائے اس ناقے پر اماری موجود ہے, ہائے زینب, ہائے ام کلثوم, ہائے سکینہ, ہائے رباب. بس عزادارو, ایک مرتبہ شہزادی دیکھتی ہیں, جناب معصومہ قم نے دیکھا کہ یہ جو مجمع آیا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سیاہ علم ہے, سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہر طرف غم کا سا ماحول ہے. پریشان ہو گئیں, پوچھا کسی سے کہ کیا معاملہ ہے, یہ پورا شہر غمگین کیوں ہے, یہ غم اور رنج کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں, کیا اس ملک کا بادشاہ مر گیا ہے؟ مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. جب بار بار پوچھا تو کسی نے آگے بڑھ کے جرأت کر کے کہہ دیا, ہاں شہزادی, بادشاہوں کا بادشاہ اٹھ گیا, سلطان ابو الحسن نہیں رہا. ارے آپ جس کی زیارت کے لیے آئی وہ آپ کا بھائی نہیں رہا. تاریخی کہتی ہے جیسے ہی سنا میرا بھیا رضا نہیں رہا, اس دنیا سے اٹھ گیا. بیمار ہو گئی, قم میں رہی, بس وہاں سے اٹھ نہ سکی, 1 مہینے میں انتقال ہو گیا. بڑی شان و شوکت سے ان کو دفنایا گیا. میں کہوں گا شہزادی معصومہ قم, آپ نے صرف یہ سنا کہ بھائی اس دنیا سے اٹھ گیا, برداشت نہ کر سکی. سلام ہو زینب پر جو تلہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی دیکھتی رہی, بھائی ذبح ہوتا رہا, وہ تڑپتی رہی, کوئی ہے میرا بھیا کا بچانے والا. عباس کہاں ہو, علی اکبر کا. ماتم حسین.